أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. دیکھیں خطاب، دیکھیں کلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں. اور دیکھیں بات کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ بات کرتے ہوئے کسی لفظ کو اس کو سٹریس دیتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں. بعض دفعہ کسی لفظ کو بلند کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ دھیمے لہجے میں بولتے ہیں، بعض دفعہ آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ وہ سوال والا ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے لب و لہجے میں حیرت جھلک رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ خوشی کے کلمات ادا کرتے ہیں تو اس میں خوشی جھلک رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ غم کے یا فکر کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا یہ کلام کا جو کلام میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کلام کا حصہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اب آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھیں یا کے اوپر کھڑا، یہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، مد ہے، پھر اس کے ساتھ الف کو جوڑا گیا، حمزہ جس کو آپ جو بتاتے ہیں اس کے ساتھ مزید اس کو لینتھ کو بڑھایا گیا. دیکھیں یا کو اس مخاطب کو دیکھنا اے جیسے کہا جاتا ہے نا، تو اس کو بڑھایا جاتا ہے. اس کا بڑھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس کو مخاطب کیا گیا تو وہ اس کا دھیان، اس کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے. ہے نا، کسی کو پکارا جاتا ہے تو ایک لمبی آواز کے ساتھ پکارا جاتا ہے. ایک تو آواز اس تک پہنچے، آواز کا کچھ حصہ تو اس تک پہنچے. اگر وہ کسی توجہ کسی اور چیز میں مبذول ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کو اپنی طرف کھینچ کر لے آئے نا. اگر آپ مختصر بات کریں گے ہو سکتا ہے مختصر بات وہاں تک نہ پہنچے. تو پھر اب جیسے دیکھیں نا، اکثر اعلان کیا جاتا ہے تو حضرات کہا جاتا ہے کہ لمبا اس کو کھینچتے ہیں تاکہ پہلے لوگوں کی توجہ اس طرف آ جائے. توجہ آنے کے بعد پھر ان کو وہ اعلان کیا جاتا ہے یا وہ بات بتائی جاتی ہے. اب دیکھیں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں. اب دیکھیں جو ایمان والا ہوگا وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا معبود مجھ سے مخاطب ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اب اگلے بات کے لیے، فرمان کے لیے آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کا اشتیاق، آپ کا جو ادب، آپ کا احترام تو بڑھ جانا چاہیے. لیکن یہاں سرے سے پتہ ہی نہیں کہ مخاطب کرنے والا، خطاب کرنے والا، بیان کرنے والا کر کیا رہا ہے. بیان کس سے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ خطاب یا مخاطب ایمان والوں کو کیا جائے اور ایمان والے ٹس سے مس نہ ہو. یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ یہ ماننے والے ہیں کیسے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. دیکھیں نا، کوئی کسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اگر راستہ انجان ہو تو پھر تو پیچھے جو فالوور ہوتے ہیں وہ اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ آگے پتہ نہیں ہے ہمیں، تو جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے، جو آگے جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں یہ پہنچنا چاہتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے جو ہماری رہنمائی کے لیے جن کو بھیجا، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سوچ، ہر فکر ان کے مطابق، ان کے فرامین کے، ان کے جو وہ حکم دیں، جن چیزوں سے وہ منع کریں منع ہو جائیں، جن چیزوں کا حکم دیں ہم ان کی طرف چلیں. اور کیسے کریں؟ جیسے وہ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں. گویا کہ پیروی تو ہمیں رسولوں کی کرنی چاہیے تھی، انسان کو نبیوں کی کرنی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں ہوا کیا، اب شیطان کا جو کریکٹر ہے نا، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں
آپ کو کوئی ٹیسٹ کے لیے کہیں بھیجا گیا، اگر آپ کسی سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، آپ کے اپوننٹ کوئی فورس ہی نہیں ہے، آپ کے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کس کو پچھاڑیں گے؟ آپ کس کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا، پھر آپ جیت کا جو دعویٰ کریں گے وہ آپ کا دعویٰ سچا ہوگا کیا؟ آپ کے مد مقابل تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اب اس دنیا میں آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا، تو آزمائش میں جب مبتلا کیا جاتا ہے، جب آپ کو کسی سے مقابلہ کروایا جاتا ہے تو مد مقابل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب وہ مد مقابل یا جس کا آپ نے مقابلہ کرنا تھا وہ آپ کا جو دشمن ہے، اور دشمن بھی عدو مبین ہے، اب اس سے اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اب جن جن خواہشوں یا جن جن چیزوں کی طرف یہ تمہیں لے کر جانا چاہے ان کے پیچھے اس طرف نہ جانا۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یأمر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور بری بات کا، منع کی ہوئی وہ باتیں وہ کام جو کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتے، جو انسان کو اس کے درجے سے نیچے گرا دیتے ہیں، وہ کام اور بے حیائی کے کام، یہ ان کاموں کا کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ اب اس کے حکم دینے کے انداز اپنے ہیں۔ اچھا، اب اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میں رد کر دیا گیا اور میں رد ہوا ان انسانوں کی وجہ سے، تو اب میں ان انسانوں کو بھی اللہ کی بارگاہ سے رد کراؤں گا، اور اس نے اللہ سے مہلت لی۔ اب یہ اس کا کوئی اور کام نہیں، یہ ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ سوچیں کہ یہ بدبخت جو ہم پر مسلط ہے، مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے، تو مجھ پر تو یہ ایسا کیوں مسلط کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اتنی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، میرے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کو دن رات لمحہ لمحہ میری مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ کے اندر اتنی پوٹینشل ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ کے دشمن کو دن رات چین نہیں ہے، وہ ہر وقت لگا ہوا ہے آپ کی مخالفت۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت، یہ پوٹینشل نہ ہوتی تو اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی؟ اب اس کے مقابلے میں آپ زیادہ طاقتور ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کب؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اور اس دشمن کو پہچان لیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں اس دشمن کی بار بار قرآن میں پہچان کرائی گئی، اس کے بارے میں بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن قرآن سے دور رہ کر ہم نے اپنے دشمن سے دوستی کر لی، دشمن کو دشمن ہی نہ جانا، جبکہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ علیکم، اگر تم پر ورحمت ہو، اور اللہ کا اگر تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا نہ پاک ہوتا منکم تم میں سے من احدن کوئی آدمی۔ اب یہ اتنا رذیل ہے، اتنا غلیظ ہے، اتنا خبیث ہے، یہ انسان کو تزکیے سے ہٹاتا ہے، اس کو خباثت، اس کو غلاظت، اس کو گندگی کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، پاکیزگی سے اس کو بچانے میں، اس کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کا تم پر اتنا فضل اور کرم ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بدبخت ایک ایک انسان کو، کسی کو نہ چھوڑتا، ہر ایک کو، کسی کو پاک نہ رہنے دیتا۔
अबदन कभी भी। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह युज़क्की पाक करते मैयशा जिसे वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला। अब बात सारी है तज़किये की। अल्लाह की जात तज़किया चाहती है और शैतान क्या चाहता है? वो गलाजत, वो खबासत, वो गंदगी, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये जितनी बुराइयां हैं, ये गंदगी की सूरतें हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप इन बुराइयों को एक एक करके तर्क करते जाएंगे ना, तो आप उतने स्टेप पाकीज़गी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जिन चीजों से मना करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं, हमें उनसे हर सूरत में मना होना चाहिए। और जिन चीजों का हुक्म देते हैं, हमें हर सूरत में वो अमल जरूर करने चाहिए। ये है खुद को पाकीज़ा रखने का एक तरीका, एक जरिया। वरना दूसरी सूरत में दुश्मन तो सर पे है, एक एक इंसान के अंदर बल्कि मुसरैयत कर जाता है और कोई मौका नहीं छोड़ता उसको गंदा करने का। आपको जो गंदा करना चाहे, आप उसकी उसके पीछे चलेंगे, चलेंगे उसके पीछे, जो आप कितना दुश्मन हो। खुदा रहा अपने दुश्मन को पहचानिए और उसके पीछे मत चलिए ईमान वालों, उसके पीछे न जाना। ये तुम्हें हिर्स हवस में मुब्तला करेगा, ये तुम्हें बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें दिलाएगा, ये तुम्हें मादा परस्ती की तरफ लेकर आएगा, ये तुम्हें अल्लाह की जात से दूर करेगा, उसे मायूस करेगा। फिक्र करें अपनी और अपने गिरदोपेश में रहने वालों की। रब्बे फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।